للاهتداء والاقتداء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال تبارك وتعالى في مقام آخر: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وعن عثمان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. سلام على خير الأنعام وسيدي حبيبي إله العالمين محمد، بشير نذير هاشمي مكرم، عطوف رؤوف من يسمى بأحمدي. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. واجب الاحترام علماء کرام، محترم بزرگوں، واقعی یہ مجلس جس مجلس میں آج ہم موجود ہے، جمع ہے، بہت ہی بابرکت مجلس ہے. جس میں قرآن مقدس کو اور اس کے حفظ کو مکمل کیا گیا. جیسا کہ ابھی آخری سبق ہمارے حافظ صفوان نے ابن عبد الواحد صاحب ہمارے سامنے پڑھ کر سنایا. قرآن مقدس کی تلاوت جہاں کہیں بھی ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اس جگہ پر جو ہے متوجہ ہو جاتی ہیں. اس کا استحضار اور اس کا یقین اللہ کرے ہمیں نصیب ہو جائے. مقناطیس جانتے ہو نا؟ مقناطیس جو لوہے کو کھینچتا ہے. گویا قرآن مقدس ایک مقناطیس ہے جو خدا کی رحمت کو کھینچتا ہے. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب قرآن پڑھا جائے، یہ قرآن کا اعلان ہے، تو تم جو ہے خاموشی کے ساتھ اس کو سنو. ذرہ برابر بھی کوئی شور و صدر نہ کرو. قرآن کریم کی جہاں کہیں بھی تلاوت ہوتی ہو، حکم یہ ہے کہ اس کو دل کے کان سے سنو اور زبان بند رکھو، خاموش رہو. اس کنڈیشن کے ساتھ جو بھی قرآن کو سنے گا، خدا کا وعدہ ہے کہ اس پر رحم کیا جائے گا، رحمت کی بارشیں اس کے اوپر نازل ہوگی. ایک پرسما ماحول تھا جب قرآن پڑھا جا رہا تھا. ہمارے محمد صاحب نے پڑھا، حافظ صفوان نے پڑھا. قرآن ایک عجیب الشان کتاب ہے. یہ ایک ہی ایسی کتاب ہے کہ جس کا دیکھنا بھی عبادت ہے، اور جس کو پڑھنا بھی عبادت ہے، جس کو چھونا بھی عبادت ہے، جس کو سننا بھی عبادت ہے، اور جس کو سنانا بھی عبادت ہے، جس کو سمجھنا بھی عبادت ہے، اور جس کو سمجھانا بھی عبادت ہے اور جس پر عمل کرنا بھی
عبادت ہے، اور جس کو حفظ کرے بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے۔ قرآن مقدس کو اپنے سینے میں محفوظ کر لینا یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ نعمت تو اس وقت ہم کو پتہ چلے گی جب ہماری آنکھ بند ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ صاحب قرآن کو جو نعمتوں سے نوازیں گے، اور اس کی فضائل میں ہم بارہا سنتے ہیں، نظموں میں، بیانوں میں، اور جو ہے اشعاروں میں، کہ اس کے جو ہے فضائل کیا ہے، اور یہ جو ہے سلیکٹڈ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نظروں میں، جس کو اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کے لیے منتخب کرتے ہیں، سلیکٹ کرتے ہیں۔ ہر ایک کے سینے میں اللہ یہ قرآن نہیں دے دیتے، وہ خوش نصیب حضرات ہوتے ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دولت سے مالا مال فرماتے ہیں۔ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ قرآن جو ہے اللہ کی کتاب ہے، ھذا کتاب اللہ، ھذا کلام اللہ وخرج منہ، یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ ہی کی ذات سے نکلا ہے۔ جب اللہ کا کلام ہے، اللہ کی ذات سے نکلا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے کو نہیں دے دیتے، جس کو اللہ پسند کرتے ہیں اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دولت دیتے ہیں۔ وہ دنیا کا سب سے بہترین انسان ہوتا ہے، چاہے دنیا والوں کی نظروں میں حافظ عالم کی وقت اور اس کی جو ہے ویلیو کم ہو یا بالکل نہ ہو، کوئی پرواہ نہیں، لیکن خدا کے یہاں اس کی ویلیو بہت زیادہ ہے، اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اے انسانوں تم میں سب سے زیادہ ویلیوبل، بہتر آدمی وہ ہوتا ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور وہ ہوتا ہے جو قرآن کو سکھاتا ہے، یہ سب سے زیادہ بہتر ہے۔ اور جس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ویلیوبل کہہ دے، بہتر کہہ دے، تو واقعی بہتر ہے۔ دنیا والے اپنے اعتبار سے چاہے کسی کو بھی ویلیوبل کہے، مال والے کو، گاڑی والے کو، عہدے والے کو، لیکن یہ اللہ کے یہاں ویلیوبل ہے ہی نہیں۔ دنیا تو اللہ کے یہاں پسندیدہ ہی نہیں ہے۔ جب سے دنیا بنائی ہے، دنیا کی چیزوں کو بنایا ہے، اللہ نے اس کو جو ہے مڑ کر بھی نہیں دیکھا ہے۔ لو كانت الدنيا عند الله جناح بعوضة، حدیث میں ہے اللہ کے یہاں اگر دنیا کی ویلیو مچھر کے پر کے برابر ہوتی، مچھر کے پر کے برابر بھی اگر دنیا اور دنیا کی چیزوں کی ویلیو ہوتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما سقا کافر منها شربۃ ماء، اللہ تعالیٰ کافروں کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ پلاتا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں جو کافر ہے، جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں، اس کو اللہ بہت زیادہ دیتے ہیں۔ قرآن میں تو ایک جگہ پر ہے کہ اگر ہمیں ایمان والوں کے ایمان کا خطرہ نہ ہوتا تو ہم کافروں کو، ہمارے نہ ماننے والوں کو دنیا اتنی دیتے کہ ان کے گھروں کی جو یہ وال ہے نا، اور اس کی جو برکس ہے نا، یہ برکس ایک برکس سونے کی اور ایک برکس چاندی کی کر دیتے، اتنی دنیا ہم ان کو دیتے۔ لیکن یہ دیکھ کر کہیں ایمان والے اپنے ایمان سے ہاتھ نہ کھو بیٹھے، اس لیے ہم نے ان کو لمٹ کر دیا، ورنہ دنیا کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اللہ کرے ہمیں سمجھ میں آ جائے۔ ہاں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں قرآن مقدس کے پڑھنے والوں کی جو ویلیو ہے، حضرت انس کی روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں 3 آدمی ایسے ہیں جن کی اگر تم رسپیکٹ کرو، عزت کرو، تو ایسا ہے جیسا تم نے اللہ کی عزت کی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ 3 آدمی دنیا میں ایسے ہیں کہ جس کی اگر تم عزت کرو تو ایسا ہے جیسا تم نے
اللہ کی عزت کی. نمبر 1، مسلمان بوڑھا جس نے اسلام اور ایمان کی حالت میں اپنے بالوں کو سفید کر لیا، جس کی عمر لمبی ہو گئی ہو، کمر جھک گئی ہو، بالکل بوڑھا ہو گیا ہے لیکن مسلمان ہے، اعمال کے ساتھ رہتا ہے، تو ایسے مسلمان بوڑھے کی رسپیکٹ، اس کی عزت، اس کا احترام یہ ایسا ہے جیسا تم نے اللہ کی عزت کی. ہماری شریعت مطہرہ کی تعلیم تو دیکھیے، اور ہم اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھیے کہ ہماری جو ہے سوسائٹی میں، ہمارے گھروں میں ہم کس جہت پر چل رہے ہیں. یہاں تو مطلق مسلمان بوڑھے کی عزت اللہ کی عزت ہے، تو جو والدین بوڑھے ہو جائے تو ان کی تو کتنی عزت کرنی چاہیے. عام مسلمان بوڑھے کی عزت پر اللہ کی عزت کے وعدے ہیں کہ تم نے ان کی عزت کر لی، کسی بوڑھے کو دیکھ لیا، سلام کر لیا، کوئی خدمت کے لیے ان کو جو ہے فرمائش کر لی کہ بھئی ہمارے رائے کوئی خدمت ہو تو بتاؤ، بس ان کے ساتھ تھوڑا کریکٹر اخلاق کے ساتھ پیش آ گئے، گویا تم نے اللہ کی عزت کر لی. لیکن اب ہم مسلمان بوڑھے کی تو عزت بہت درخلاف، ہمارے خود ماں باپ بوڑھے کی عزت ہم نہیں کرتے. ہم خود اپنے ماں باپ جو بوڑھے ہو چکے ہیں، کہ جن کا مقام خدا کے یہاں اتنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت اور باپ جنت کا دروازہ. رضا ربی فی رضا الوالدی وسخط الربی فی سخط الوالدی. اگر تمہارے والدین تم سے خوش ہیں نا، تم کسی کو مت پوچھو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت والی زبان سے دے رہے ہیں، جاؤ تمہارا اللہ تم سے خوش ہے. چاہے دنیا والے تم سے خوش ہو، دنیا والے تم کو سلام کرتے ہو، دنیا والے تم کو دیکھ کر کھڑے ہو جاتے ہو، تمہاری سوسائٹی میں، تمہاری جو ہے شہر میں، تمہاری ہر جگہ پر عزتیں ہیں، لیکن اگر تمہارے والدین تم سے ناراض ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت والی زبان سے کہہ رہے ہیں اللہ تم سے ناراض ہے، اللہ ناراض ہے. کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں. یہ مقام ہے ہماری شریعت میں، بہت پیاری شریعت ہے کہ وہ عزت احترام اپنے گھر سے شروع. باپ ماں ان کی عزت، ان کا احترام. بیٹے کو کہا، ماں باپ کو بھی کہا کہ بیٹے کے ساتھ اس نے سلوک کے ساتھ پیش آؤ. شریعت اسلامیہ تو وہی دو طرفہ ہے، ایک طرفہ نہیں ہے. صرف جو ہے بچوں کو حکم نہیں ہے کہ والدین کا رسپیکٹ کرو، عزت کرو، احترام کرو، خدمت کرو، اور والدین اگر جو ہے ان کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں، بدزبانی کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، ان کی بھی پوچھو کہ قیامت کے دن. یہ نہیں کہ تمہارے بیٹے ہے، تمہاری بیٹی ہے تو پھر تم جو چاہو، جیسے چاہو، جہاں چاہو، جس کے سامنے چاہو بس اس کی جو ہے عزتوں کو اتار دو. شریعت نے یہ بھی منع کیا ہے. نہیں، اپنے بیٹے کے ساتھ بھی انصاف کے ساتھ رہو، ان کے ساتھ بھی جو ہے اس رسپیکٹ کے ساتھ رہو. طرفین کی ہدایتیں ہیں، لیکن بہرحال بچوں کو ہدایت زیادہ ہے. اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے تھے اور کہا ہے اللہ کے نبی میرے ماں باپ تو میرے اوپر ظلم کرتے ہیں، کیا کروں؟ تو کہ نہیں، پھر بھی ان کی خدمت کرو، ان کی بات مانو، ان کی ضرورت کو پورا کرو. پھر بھی پوچھا اللہ کے نبی، آپ علیہ السلام نے 3 مرتبہ کہا وَإِن ظَلَمَا وَإِن ظَلَمَا وَإِن ظَلَمَا. اگرچہ وہ تجھ پر ظلم کرتے ہیں لیکن تیرا حق تو یہ ہے کہ تو ان کے ساتھ رسپیکٹ کے ساتھ رہے، عزت کے ساتھ رہے. 3 مرتبہ کہا اللہ کے. وہ ظلم کرتے ہیں، وہ جانے، ان کا خدا جانے، لیکن تجھے اجازت نہیں ہے کہ ان کے ظلم پر تو جو ہے ان کے ساتھ بگڑ جائے اور ان کے ساتھ بدسلوکی پر اتر جائے، ان کے ساتھ جیسا چاہے ایسا بول. نہیں، تمہارے لیے اجازت نہیں. بہرحال حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت یہ ہے کہ بھئی ایک آدمی مسلمان بوڑھا ہے جن کی عزت اللہ کی عزت ہے، اور دوسرا آدمی حافظ قرآن ہے. جو حافظ قرآن ہے، جن کے سینے میں قرآن کو حفظ کر لیا، اس کی رسپیکٹ کرو، عزت کرو. اگر تم نے اس کی عزت اس لیے کی کہ اس کے سینے میں خدا کا قرآن ہے،
تو ایسا ہے جیسا تم نے خدا کی عزت کر لی. اللہ اکبر. یہ خدا کے یہاں مقام ہے، اسی لیے تو اس کی فضیلت بتائیں کہ بھائی قرآن کریم کو حفظ کر لینے پر یہ کوئی معمولی فضیلت ہے کہ اس کی رسپیکٹ پر، اس کی عزت پر اللہ کی عزت کا جو ہے فیصلہ ہے، اور اللہ کی عزت کے اوپر جو اجر و ثواب ہے وہ اجر و ثواب حافظ قرآن کی عزت پر ہے. اور ہم تو کہ حافظ کہلا حافظ جاؤ نہ پانی بھر لاؤ. یہ ہمارے معاشرے میں حافظ و عالموں کی جو ہے وقت عزت جو ہمارے پہلے بوڑھے اور جو ہے بڑے کیا کرتے تھے نا، اس کو ذرا تصور میں لاؤ کہ کسی حافظ قرآن کو دیکھ کر اور عالم قرآن کو دیکھ کر ایک 70 سال کا بوڑھا بھی کھڑا ہو جاتا تھا، چاہے وہ حافظ قرآن 15 سال کا ہو اور یہ 70 سال کا ہے. وہاں عمر نہیں دیکھی جاتی تھی، وہاں مقام دیکھا جاتا تھا، مرتبہ دیکھا جاتا تھا. ان کے دلوں میں ایسی عزتیں تھیں اور اللہ تعالیٰ نے اسی عزتوں پر ان کو چمکایا. ان کی دنیا بھی بنائیں، آخرت بھی بنائیں گے انشاءاللہ. اس لیے اپنے دلوں میں عزتوں کو پیدا کرو. اسی لیے ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ جو بھی حافظوں کی، عالموں کی عزت کرے گا، قدر کرے گا، ان کے ساتھ رسپیکٹ کا معاملہ کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کی نسلوں میں علماء پیدا فرمائیں گے. یہ یقینی بات ہے، یقینی بات. اگر وہ عالم نہیں ہے، اگر وہ حافظ نہیں ہے، تو اس کی اولاد ضرور حافظ اور عالم بنے گی. کیوں؟ کیونکہ اس نے علماء کا احترام کیا، علماء کی عزت کی. اللہ اس کی نسلوں میں ضرور حافظ قرآن پیدا فرمائے، ضرور. اور تیسرا آدمی حضرت انس فرماتے ہیں منصف بادشاہ. بادشاہ ہے لیکن انصاف کرنے والا ہے، انصاف کے ساتھ رعایا کے ساتھ چلتا ہے، تو اس کی رسپیکٹ بھی اللہ کی رسپیکٹ ہے، اللہ کی عزت ہے. کہ اس کی عزت کرنا کوئی اللہ کی عزت کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھئی ان تمام ہدایتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو واقعی یہ بہت بڑی دولت ہے. میں مبارکباد دیتا ہوں ہمارے حافظ صفوان کو بھی، ان کے والد محترم کو بھی، ان کے تمام رشتہ داروں کو بھی، اور ان کے اساتذہ کو بھی، مولانا سفیان صاحب اور دیگر جو بھی جن کو انہوں نے پڑھایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دنیا آخرت میں بہترین بدلہ عطا فرمائے. ہاں بہت ضروری ہے اپنی اولاد کو حافظ قرآن بنانا. یہ قرآن جو ہے نا، جس کے سینے میں جائے گا، یہ قرآن اس کی ہر پل حفاظت کرے گا. کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے. پہلی زمانے کی کتابیں جو تھی وہ محفوظ نہیں ہیں. پہلے زمانے کی جتنی بھی کتابیں اتری، توریت ہے، انجیل ہے، زبور ہے، وہ ابھی محفوظ نہیں ہیں. کچھ نہ کچھ رد و بدل، تبدیلی، تحریف ہو چکی ہے. لیکن قرآن کریم میں کوئی تبدیلی نہیں، کوئی تحریف نہیں، کوئی چینجنگ نہیں، اور نہ قیامت تک ہوگی. صبر زیر پیش کی بھی جو ہے گنجائش نہیں ہے بدلنے کی. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے، خود. اور جس کے سینے میں قرآن مقدس جاتا ہے وہ قرآن خود اس کی حفاظت کرنے لگ جاتا ہے. پہلے زمانے کی کتابوں کی حفاظت قوموں نے کی تو تبدیلی ہو گئی، لیکن یہ قرآن ایک ایسی جامع کتاب ہے کہ اس کی حفاظت قوموں کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ خود قرآن قوموں کی حفاظت کرتا ہے. یہ خود قرآن قوموں کی حفاظت کرتا ہے. جہاں قرآن مقدس جو ہے اپنے سینے میں جو بچہ محفوظ کر لیتا ہے، ایک عجیب و غریب بات ہے، اس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک خصوصی نسبت ہو جاتی ہے. حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا تھا ایک مرتبہ کہ دیکھو، سب سے پہلے قرآن مقدس کے حافظ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام حافظ قرآن تھے. ہر ایک کو، جتنی بھی امتیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتوں میں جتنے بھی لوگ ہیں، ان تمام کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت ہے. لیکن حافظ قرآن کو ایک خاص نسبت حاصل ہوتی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. کیونکہ سب سے پہلے حافظ کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جنہوں نے اپنے سینے میں قرآن کو محفوظ کیا تھا.
اور پھر اب جو بھی قرآن کریم کو محفوظ کرے گا اس کی ایک خاص نسبت، خاص تعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگ جائے گا۔ یہ کوئی معمولی فضیلت ہے، ایک خاص فضیلت ہے۔ اسے وہ شاعر نے کہا تھا نا کہ فضل خدا سے شاہ لدی شان ہو گیا، فضل خدا سے صاحب ذی شان ہو گیا۔ صاحب ذی شان، صاحب ذی شان کا معنی بہت بلند مرتبے والا ہو گیا، اور یہ بھی اللہ کا فضل ہوتا ہے نا۔ اس میں جو ہے دماغ اور عقل کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے پہلے کہہ دیا کہ یہ سلیکٹڈ ہوتے ہیں، اللہ جس کو چاہتے ہیں اس کو جو ہے قرآن کا حافظ بنا دیتے ہیں، ورنہ دنیا کے اعتبار سے آدمی بہت زیادہ ہوشیار ہوتا ہے، عقل مند ہوتا ہے، اور دنیا کی بہت ساری کتابوں میں، اسکولوں میں اور دوسری دیگر تمام جو ہے لائنوں میں بہت ہوشیار، لیکن قرآن پڑھتا ہے اس کو یاد ہی نہیں ہوتا۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ہے عطا کردہ نعمتیں ہوتی ہیں۔ اللہ کا فضل جس پر ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ پھر ذیشان بناتے ہیں کہ فضل خدا سے صاحب ذیشان ہو گیا، جو خوش نصیب حافظ قرآن ہو گیا، جو خوش نصیب حافظ قرآن ہو گیا۔ اور اس کی فضیلت کیا ہے؟ وہ شاعر کہتا ہے کہ اس کو جلا سکے گی نہ دوزخ کی آگ بھی، دوزخ کی آگ اس کو جلا نہیں سکتی، کیوں؟ اس کے سینے میں قرآن ہے۔ اس کو جلا سکے گی نہ دوزخ کی آگ بھی، محفوظ جس نے سینے میں قرآن کر لیا، محفوظ جس کے سینے میں قرآن ہو گیا۔ جس کے سینے میں قرآن محفوظ ہو گیا سمجھو کہ وہ دوزخ سے بری۔ بلکہ قبر میں بھی حدیث میں آتا ہے جب حافظ قرآن کو قبر میں جو ہے رکھا جاتا ہے نا، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ قبر کو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ یا ارضی، اے میری زمین، اے قبر، اے قبر، لا تحرک جسدا، اس کے جسم کو جلانا مت، لا تاکل جسدا، اس کے جسم کو کھانا مت۔ دیکھو جب باڈی کو رکھی جاتی ہے نا تو زمین کے اندر کچھ تاثیریں ہوتی ہے، کچھ زمینیں کسی باڈی کو 40 دن میں، کوئی 50 دن میں، کوئی 7 دن میں کھا جاتی ہے اس کے گوشت پوشت کو، لیکن اللہ کا حکم وہاں سے آتا ہے ڈائریکٹ قبر کو، یا ارضی لا تاکل جسدا، اس کے جسم کو کھانے کی تجھے اجازت نہیں ہے۔ تو زمین اللہ تعالیٰ سے کہتی ہے یا اللہ کیف آکل جسدہ، میں اس کے جسم کو کھا ہی کیسے سکتی ہوں، میں اس کے جسم کو کھا ہی کیسے سکتی ہوں؟ اس لیے کہ تیرا قرآن فَإِنَّ كَلَامَكَ فِي صَدْرِهِ، اس لیے کہ تیرا کلام، تیرا قرآن اس کے سینے میں ہے، میری مجال ہے کہ میں اس کو کھا سکوں؟ میں اس کو نہیں کھا سکتی۔ بلکہ جو ہے قبر کہتی ہے کہ جس نے اپنے پیٹ میں، اپنے سینے میں قرآن کو محفوظ کیا ہے، اے اللہ میں اس کو اپنے پیٹ میں محفوظ رکھوں گی، میں اس کو اپنے پیٹ میں محفوظ رکھوں گی۔ دیکھو زمین کو بھی اجازت ہے، دوزخ تو بہت دور کی بات ہے، ابھی دوزخ تو بعد میں، پہلے قبر کا مرحلہ ہے نا۔ قبر جو ہے آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے، اور وہاں حکم ہے کہ بھائی اس کو ٹچ مت کرنا، اس کو کھانے کی اجازت نہیں۔ کیسے کھا سکتی ہوں یا اللہ؟ فَإِنَّ كَلَامَكَ فِي صَدْرِهِ، اس کے سینے میں تو تیرا کلام ہے، میں نہیں کھا سکتی۔ یہ فضیلت ہے، یہ تو حافظ قرآن کی فضیلت۔ بلکہ قرآن کریم کے حافظوں کو قیامت کے دن کہا جائے گا یقال لصاحب القرآن، یقال لحافظ القرآن اقرا ورتقی ورتل کما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حافظ قرآن کو فرشتوں کی طرف سے اعلان ہوگا کہ بھئی حافظ صاحب یہاں جاؤ، پڑھو اور چڑھو۔ جنت کے بہت سارے درجات ہیں، بہت سارے درجات ہیں، اب پڑھتے جاؤ، جنت کے درجوں کو چڑھتے جاؤ، اور پھر کر پڑھو بالکل آہستہ کے ساتھ، قرات کے ساتھ،
ترتیل کے ساتھ، جیسا کہ دنیا میں تم ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے تھے، مزے لے لے کر پڑھتے تھے، یہ قرآن کی ایک عجیب و غریب خصوصیت ہے کہ جتنے ترنم کے ساتھ، جتنے لہجے کے ساتھ، جتنی جو ہے آواز بنا کر جو ہے قرآن کو پڑھا جاتا ہے، یہ قرآن دل پر اثر کرتا ہے، دل جھوم اٹھتا ہے، ایک کپ کپی تاری ہو جاتی ہے، ورنہ دنیا کی کوئی کتاب میں ایسی تاثیر نہیں ہے، چاہے کتنے بھی اچھے آواز والا، کتنے بھی جو ہے، لیکن اس کے اندر یہ تاثیر نہیں ہے کہ تمہارے قلب پر جو ہے اثر کرے۔ لیکن قرآن کریم کا یہ ایک معجزہ ہے کہ جب اچھا قاری قرآن کریم کو اچھی آواز سے، ترنم سے اور اس کی جو ہے تجوید کی رعایت کے ساتھ پڑھتا ہے، دل جھوم اٹھتا ہے، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ یہ قرآن کی تاثیر ہے۔ اب وہ حافظ قرآن کو کہا جائے گا پر چڑھ، جیسا دنیا میں ٹھیر ٹھیر کر پڑھتا تھا ایسا ٹھیر ٹھیر کر پڑھتا جا، چڑھتا جا۔ فَإِنَّ مَنزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَؤُهَا، اب پڑھتے 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 جہاں تیری آخری آیت ہوگی وہاں تیری آخری منزل ہوگی۔ یہ کوئی معمولی بات ہے؟ قرآن کریم کے اندر 6666 آیتیں ہیں، اور وہ 6666 آیتیں الحمدللہ آج ہمارے حافظ صفوان نے اپنے سینے میں محفوظ کر لی۔ یہ کوئی کم فضیلت ہے بھائی؟ دنیا کی کوئی بک کا ایک پیج بھی تم یاد کر کے بتاؤ، اور پھر 2 دن کے بعد پوچھو کچھ بھی آئے گا نہیں، سب بھاسپی بہت بھول جائیں گے۔ قرآن ہی ایک معجزہ ہے، اس کو یاد کرو اور پھر اللہ تبارک و تعالی یاد رکھو۔ قرآن کے حقوق میں سے ہے، جب قرآن تمہارے سینے میں آ گیا، اب میں حافظ صاحب کو بھی ایک نصیحت کرتا ہوں کہ اب اس کو اپنے سینے میں محفوظ رکھنے کے لیے روزانہ قرآن کی تلاوت، روزانہ اس کی فکر کہ نہیں میرا قرآن میرے سینے میں میرے اللہ نے رکھ دیا ہے، اب مجھے اس کی حفاظت کرنی ہے، اس کی تلاوت کرنی ہے۔ یہ تلاوت جہاں کہیں بھی ہو، جس جو ہے فیلڈ میں ہو، جہاں اسکول میں ہو، مدرسے میں ہو، گھر میں ہو، گاڑی میں ہو، سفر میں ہو، میرا قرآن میرے ساتھ۔ جب قرآن کی تم اس طرح حفاظت کرو گے، یقیناً قرآن تم کو کبھی نہیں چھوڑے گا۔ لیکن اگر تم نے قرآن کو چھوڑ دیا، حدیث میں آتا ہے کہ یہ قرآن کی مثال تو ایسی ہے بھائی جیسے کہ وہ جو ہے اونٹ، اور اس کے اوپر لگام نہ ہونا، تو پھر بغیر لگام کا اونٹ کہاں بھاگ کر جاتا ہے، پھر اس کو کسی کو ملتا بھی نہیں، اور اس کو پکڑنا بھی بالکل ڈیفیکلٹ، مشکل ہوتا ہے۔ یہ اونٹ کی مثال اس لیے دی کہ بھئی زمانے عرب کے اندر تو اونٹ ہی بہترین سواری ہوتی تھی، اور وہاں کی سواری اونٹ تھی، تیز رفتار گاڑی، BMW تھی اس زمانے کی، مرسیڈیز تھی، کیونکہ بالکل جو ہے ریت کا عالم تھا، اور اونٹ جو ہے ریت میں بہت تیز دوڑتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن بہت ہی زیادہ مستغنی ہے، اگر تم نے اس کو چھوڑا تو وہ تو ایسا چھوڑ کر تم کو چلا جائے گا کہ پھر جو ہے جیسا کہ بغیر لگام کا اونٹ، جیسا اس کو ملنا مشکل، یہ قرآن کو بھی جو ہے اگر تمہارے سینے سے گیا تو گئے۔ اس لیے قرآن کو یاد کر لینا بہت آسان ہے، یاد رکھنا یہ مشکل اس لیے ہے کہ ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں، ورنہ مشکل نہیں ہے۔ قرآن نے کہہ دیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، قرآن تو ہم نے آسان کر دیا ہے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے بھی، اور ایک معنی مفسرین نے للذکر کا یاد کرنے والے کے لیے بھی کیا ہے کہ ہم نے قرآن کو یاد کرنے والوں کے لیے آسان کر دیا۔ یاد کر کے تو دیکھو، جو جس نے بھی یاد کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے یاد کر کے بتایا، بچے نے کیا اس کو بھی یاد کر دیا، جوان نے کیا اس کو بھی یاد کروا دیا، بوڑھے نے کیا اس کو بھی یاد کروا دیا۔ کتنے زمانوں میں جب جو ہے فضیلتیں سنتے ہیں تو بوڑھوں کو بھی شوق ہوتا ہے کہ بھئی ہم بھی قرآن کو حفظ کریں۔ اور یاد رکھو جب قرآن کو حفظ کرنا تم نے شروع کر دیا، اور اگر تمہاری عمر نے، تمہاری زندگی نے تمہیں ساتھ نہیں دیا نا، تو یہ فضیلت ہے کہ جو حفظ کرتے کرتے جگہ انتقال کر جاتا ہے، قبر میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا استاد مولانا سفیان کو نہیں بھیجیں گے، گھبرانا مت، مولانا سفیان بوڑھوں کو پڑھانا چھوڑ دیں گے کہ بھائی تم چلے جائیں گے تو پھر مجھے پڑھانا پڑے گا، آپ کو قبر میں آنا پڑے گا۔ وہاں قبر میں فرشتے کو اللہ متعین کر دیتے کہ فرشتہ تیرا استاد، اب جتنا تیرا باقی ہے اس کو پورا کر لے۔ اگر ایک پارہ کیا، 2 کیے، 3 کیے اور چلے گئے، تو باقی کے 27 جو ہے قرآن قبر میں ہوں گے۔ آدمی شروع کر دے، قرآن تو بہت آسان ہے، ہاں
بھائی ہمارے حافظ صفوان نے تو حفظ کر لیا، ہمارا عبد الواحد بھائی کے لیے تاج ہو گیا. اب عبد الواحد بھائی یہ سوچے کہ چلو انہوں نے تو مجھے تاج پہنا دیا، میں اپنے ابا کو تاج پہنا ہوں، ان کو بھی شروع کر دے. شروع تو کر دے. یہ مثال ہے کہ بھائی میرے لڑکے نے تو مجھے تاج پہنانے کا جو ہے ایک ذریعہ متعین کر لیا ہے. جیسے کہ شاعر نے کہا ہے نا کہ وہ والدین حشر میں ہوں گے تاجدار، وہ والدین حشر میں ہوں گے وہ تاجدار، جس کا دولار حافظ قرآن ہو گیا. اللہ تاج پہنائیں گے، والدین کو تاج پہنائیں گے. اس کا تو مقام ہے ہی، جنت میں درجے چڑھتے چلا جائے گا. 6666 آیتیں پڑھتا جائے گا، 514 رکوع جو قرآن میں ہے وہ پڑھ کر چلتا چلا جائے گا. لیکن قیامت کے دن میدان محشر میں یہ درجے تو بعد میں چڑھے گا. پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اکرام میں ان کے والدین کو تاج پہنائیں گے، اور وہ تاج اتنا زیادہ روشن ہوگا، اتنا زیادہ روشن ہوگا کہ اس کی روشنی سورج اور چاند کی روشنی بھی اس کے سامنے پھیک پڑ جائے گی. ہاں، بعض لوگوں کو یہ بھی اعتراض حافظوں کو ہو کہ بھئی محنت ہم کریں اور تاج ان کے ابا پہنے. ہم پوری رات جاگے. حافظ صفوان نے قرآن کو اپنے سینے میں رکھنے کے لیے کتنی محنت کی ہوگی وہ تو وہی جانتے ہیں. اور عبد الواحد بھائی تو شاپ پر جاتے تھے، آئس کریم کھاتے تھے. یہ بھی اعتراض ہوتا ہے نا بھائی کہ محنت ہم کریں تاج یہ پہنے. تو بھائی ہمارے دنیا میں آنے کا ذریعہ تو یہ بنے ہیں نا، اور بننے کے بعد جو ہے ہم یہ اعتراض نہ کریں اور سوچے بھی نہیں. کیونکہ بھائی جب والدین کی ایک تمنا ہوتی ہے، ارادے ہوتے ہیں اور ان کی کوششیں ہوتی ہے، تب جا کر بچے اس لائن پر آتے ہیں. ان کے پیچھے والدین کی ایک محنت ہوتی ہے، ایک فکر ہوتی ہے، ایک لگن ہوتی ہے، چھپ چھپ کر دعائیں ہوتی ہیں. اے اللہ میرا بچہ بہت یاد کر رہا ہے، ذرا یاد کرا دے، اس کو جلدی حافظ کرا دے. اور والدین کی دعا بچے کے ہاتھ میں بہت جلدی قبول ہوتی ہے. تو یہ ساری محنتیں پیچھے ہوتی ہے بھائی. وہ چاہے شوق پر جاتے ہیں لیکن راستے میں تمہاری دعائیں کرتے ہیں، وہ چاہے آئس کریم کھاتے ہیں لیکن تمہارے لیے وہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ میرا بچہ ابھی کھانا بھی نہیں کھایا سبق کے جو ہے فکر میں. تو یہ تو اچھا ہے کہ ماشاءاللہ ابھی تو ہر جو ہے محلے میں، ہر مسجد میں حفظ کلاسیں کھلی گئی اور جو ہے بچہ اپنے گھر میں کھا پی کر جو ہے حفظ کر رہا ہے. ہم تو مدرسے میں گئے تھے تو سب گھر پہ جو ہے آرام سے کھانا کھا رہے ہیں، ہم مدرسے کی دال روٹی کھاتے تھے. لیکن یہ تو اللہ کا کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی تعلیمات کو عام کر دیا. ہمارے لیے حفظ کرنا، ہمارے بچوں کو حفظ کرانا اب تو بہت آسان ہو گیا ہے. اپنے بچوں کو اپنے سامنے رکھ کر بھی حفظ کرا سکتے ہیں. حفظ جو ہے اگر مکمل تم نہیں کر سکتے ہو، کچھ صورتیں یاد کر لو تاکہ حافظ قرآن کی فہرست میں ان کی لسٹ میں تو آ جاؤ. بھائی جنگ احد کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قبر کے اندر تمام جو ہے مردوں کو دفن کرتے تھے نا، اس سے پہلے اللہ کے نبی پوچھتے تھے، کیونکہ ایک ایک قبر میں 2 3 جو ہے مرحوموں کو دفن کیا جاتا تھا، جگہ شوق تھی. جب جو ہے مرحومین آتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے پوچھتے تھے کہ بھائی اس میں حافظ قرآن کون ہے، یا اس میں کتنی صورتیں کتنے کو یاد ہے. جس کو جتنی زیادہ صورتیں یاد ہوتی تھی اس کے احترام میں اللہ کے نبی پہلے اس کو جو ہے قبر میں رکھتے تھے کہ چلو پہلے ان کو رکھو پھر بعد میں ان کو رکھو. کہ حافظ قرآن صحابہ میں پورے مکمل بھی، ایسا ضروری نہیں کہ تمام صحابہ حافظ قرآن تھے، لیکن تمام صحابہ نے کچھ نہ کچھ صورتیں، کچھ نہ کچھ جو ہے آیتیں اوپر یاد کر لی تھی، منہ پہ یاد کی تھی. اور ویسے بھی الحمدللہ ہم کو بھی یاد ہے، کوئی کہ ہمیں بھی یاد ہے اللہ تعالیٰ سے ورناس تک. بھائی یہ تو فرض ہے یاد رکھنا. قرآن میں جتنی صورتیں پڑھنا ہے نا، کہ جو قرآن نماز میں جتنی صورتیں پڑھنا ہے جس سے نماز ہماری صحیح ہو، اتنی تو صورتیں اور آیتوں کو یاد کرنا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے. ہر مسلمان کے لیے فرض ہے. اگر کسی کو اتنی بھی نہیں آتی تو پھر جو ہے اس کے لیے وبال جان ہے. اتنا تو ہم کو یاد کرنا ہی ہے. بعض لوگوں کو تو الحمد طرح سے نماز بھی نہیں آتی ہے، کوئی قل هو اللہ آتی ہے 2 صورتیں اور ہر جو ہے رکعت میں وہی ریپیٹ کرتے رہتے ہیں. نہیں، ہم جو ہے قرآن کو یاد کرنا شروع کریں، ہمارے جو معاملات ہیں اس کو یاد کرنا شروع کریں، تو دیکھو انشاءاللہ تبارک و تعالی دھیرے دھیرے
اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ذہنوں کو بھی کھولیں گے اور قرآن کو جو ہے یاد کرنے والوں کے لیے قرآن نے آسانی کر دیا ہے، اللہ نے آسانی کر دیا ہے، قرآن بھی یاد ہو جائے گا۔ بھائی کرو گے؟ ہاں، یاد کرنا شروع کرو اور ہمارے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ، تاکہ جو ہے ہمارے لیے بھی قیامت کے دن یہ تاج پہننے کا اور پہنانے کا ذریعہ بنے۔ یہ بہت بڑی خوش قسمتی ہے، قیامت کے دن جب والدین کو تاج پہنایا جائے گا نا تو والدین فخر سے اپنے سر کو اونچا کریں گے، ہاں فخر سے۔ اس لیے جو ہے حافظ قرآن کے لیے جو فضیلتیں ہیں، ان کے والدین کے لیے جو فضیلتیں ہیں، وہ اسی لیے کہ صرف قرآن کو تو حفظ کر لیا، شرط یہ ہے کہ قول و عمل میں فاصلہ نہ ہو۔ ہم نے قرآن کو حفظ کر لیا ہے، اب قرآن کی جو ہے حفاظت بھی ہے اور قرآن کی جو ہے شرم و حیا بھی ہے۔ قرآن کے حلال کو حلال سمجھے، حرام کو حرام سمجھے، ان کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں لانے کی فکر کریں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ یہ حافظ قرآن کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ بہت بڑی دولت سے اللہ نے آج مالا مال کیا ہے، کہیں یہ دولت میری نافرمانی، میرے گناہوں کی وجہ سے ضائع نہ ہو جائے اور پھر اس کا فائدہ نہ مجھے ہو سکے نہ میرے والدین کو ہو سکے۔ اس لیے جب اللہ نے مجھے سلیکٹ کیا ہے، مجھے چنا ہے، مجھے منتخب کیا ہے، تو قرآن کریم کے حفظ کے ساتھ اس کے اوپر عمل بھی کرے، اس کے اوپر عمل بھی کرے، اس کے حلال کو حلال سمجھے، حرام کو حرام سمجھے، ان کی تعلیمات پر اپنے آپ کو جو ہے لاوے، تو انشاءاللہ تعالی یہ قرآن تمہارے لیے قبر میں بھی، حشر میں بھی، ہر موڑ پہ بھی تمہارے لیے حفاظت اور جو ہے بخشش کا ذریعہ بنے، تمہارے لیے بھی، تمہارے والدین کے لیے بھی، بلکہ دوسرے رشتہ داروں کے لیے بھی۔ ایک بہت پکی اور سچی سند، جس کی سند میں کوئی روایت نہیں، جس کو شاعر نے بھی اپنے شعر میں کہا ہے کہ 10 ایسے آدمیوں کو وہ جنت دلائے گا، 10 ایسے آدمیوں کو وہ جنت دلائے گا، دوزخ میں جن کے جانے کا اعلان ہو گیا، اعلان ہو گیا تھا کہ ان کو دوزخ میں ڈالو، لیکن پھر جو ہے معلوم ہوگا کہ نہیں بھائی، تھیرو بھائی، یہ تو وہ فلاں حافظ کے جو ہے رشتہ دار ہیں، اگر یہ ان کے حق میں سفارش کی درخواست کرتے ہیں تو ان کے حق میں سفارش قبول کی جائے گی، ان کو دوزخ میں نہیں جنت میں ڈالنا ہے۔ یہ والدین کے علاوہ ہے۔ اب 10 رشتہ داروں کو یہ منتخب کرے گا۔ بعض مرتبہ ہماری رشتہ داریوں میں جو باپ والدین کو جو ہے، والدین اپنے بیٹوں کو حفظ کلاس میں بٹھاتے ہیں یا مدرسے میں بٹھاتے ہیں تو کچھ رشتہ دار مخالف ہو جاتے ہیں، کئی مدرسہ میں بہائے والا نہیں، انہیں کالج موکلو، انہیں اسکول بناؤ، اس کو یہ کرو، حالانکہ دونوں کر سکتے ہیں، دونوں پاسبل ہے۔ تو ان کی شرح میں لکھا ہے محدثین نے، وہ رشتہ دار کہ جو یہ آڑ بنتے تھے، مخالفت کرتے تھے، ان والدین کو جا کر جو ہے باقاعدہ اس طرح کی جو ہے باتیں کرتے تھے، ان کے دل کو توڑتے تھے، ان کی ہمتوں کو، ان کے حوصلوں کو پست کرتے تھے، وہ رشتہ داروں کی شفاعت یہ نہیں کر سکے گا، اور اگر کرے گا تو اس کی قبول بھی نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے دل میں جو ہے یہ حفظ قرآن کی یا تعلیمات قرآن کی اہمیت نہیں تھی، جس کی بنیاد پر وہ اس کو جو ہے ان کے والدین کو، ان کے رشتہ داروں کو ان سے منع کرتا تھا، اس کی مخالفت کرتا تھا، اس کے اگینسٹ میں جاتا تھا اور باقاعدگی کے ساتھ جو ہے احتجاج کرتا تھا۔ اس لیے اگر ہمارے جو ہے بچوں کو ہم حافظ قرآن نہیں بناتے ہیں، دنیا کی تعلیمات دیتے ہیں، اور ہمارے رشتہ دار کوئی جو ہے حافظ قرآن بنانے کے لیے، عالم دین بنانے کے لیے جو ہے ان کو، تو ہم اس کے لیے رکاوٹ نہ بنیں، بالکل نہ بنیں۔ یاد رکھنا، بعض لوگوں کے انسان ایسے ہوتے ہیں بھائی، وہ ہر ایک کو کہاں ہم سمجھانے جائیں گے، لیکن کبھی بھی مخالفت مت کرنا۔ کل قیامت کے دن جب کہ خدا کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، جنت جہنم کے فیصلے ہوتے ہوں گے، اور وہی حافظ جو ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بننے والا تھا، اور ہمارے اس کی مخالفت کی بنیاد پر کہیں ہم اس سے محروم نہ ہو جائیں، ہم اس سے محروم نہ ہو جائیں۔ اس لیے بہت ضرورت ہے تعلیمات قرآن کو عام کرنے کی، حفظ قرآن کو اپنے سینوں میں کرنے کی۔ بات واقعی قابل مبارکباد ہے، پھر سے میں کہوں گا واقعی قابل مبارکباد ہے حافظ قرآن، یا ہمارے حافظ صفوان بھی، اور اس کے علاوہ جو بھی حافظ قرآن ہے، اللہ ہمیں اس کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر قدر کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری قدر کریں۔
اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ جو حافظ قرآن ہو اور وہ کسی دنیا دار کی دنیا کو دیکھ کر، اس کی مالداری کو دیکھ کر، اس کی بڑی اچھی جو ہے گاڑی کو دیکھ کر، بنگلے کو دیکھ کر، اس کی پراپرٹیز کو دیکھ کر اگر اس کو اس نے بڑا سمجھا اور وہ مقام جو قرآن کے حفظ کا اس کو اللہ نے دیا ہے، اگر اس نے اس کو جو ہے کمتر سمجھا، خدا کی نظروں میں وہ جو ہے کمتر سمجھا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جو ہے بہت کمتر بنا دیں گے۔ اس لیے کبھی بھی ہم جو ہے جب حافظ قرآن ہو گئے، حفظ قرآن ہمارے سینے میں آ گیا، ہم دنیا کے سب سے بہترین انسان ہیں اور دنیا کے سب سے ویلیوبل انسان ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے۔ اس لیے اپنے مقام کو جو آدمی نہیں پہچانتا، پھر دوسرے بھی ان کے مقام کو نہیں پہچانتے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہونے والے یہ حفظ قرآن کو قبول فرمائے، ان کے اساتذہ کو، والدین کو، رشتہ داروں کو، ہم تمام کو۔ دیکھو حفظ قرآن پر اور تکمیل حفظ قرآن پر دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ صحیح حدیث ہے کہ حفظ قرآن پر جو دعائیں مانگی جاتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جو ہے قبول فرماتے ہیں۔ تو ہم دعا بھی کرتے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی ذات سے قبولیت کی امید بھی رکھتے دعا کرتے ہیں۔ بھائی سنیچر کو، سیٹرڈے کو آفٹر عصر سے جو ہے عشاء تک، عصر کے بعد سے لے کر عشاء تک جو ہے سیرت النبی کے اوپر اور اس کے عنوان پر تعاون مسجد میں جلسہ رکھا گیا ہے۔ تمام حضرات سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ اس جلسے میں جو ہے شرکت کریں۔ کھانے کا بھی انتظام ہے، سب کو کھانا بھی کھلایا جائے گا، اس لیے کھانے کے ٹائم پہ نہیں، عصر کے بعد پہنچ جائیں۔ دعا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللهم لك الحمد كما انت اهل وصل وسلم على سيدنا محمد كما انت اهل وفعل بنا ما انت اهل فانك اهل التقوى واهل المغفرة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم آنس وحشتنا في قبورنا اللهم آنس وحشتنا في قبورنا اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين اللهم ارزقنا بالألف ألفة وبالباء بركة وبالتاء توبة وبالثاء ثوابا وبالجيم جمالا وبالحاء حلاوة وبالخاء خيرا وبالدال دليلا وبالزال زكاة وبالراء رحمة وبالزاء زكاة وبالسين سعادة وبالشين شفاء وبالصاد صدقا وبالضاد ضياء وبالطاء تراوى وبالزاء زفرا وبالعين علما وبالغين غناء وبالفاء فلاحا وبالقاف قربا وبالكاف كرامة وباللام لطفا وبالميم موعظة وبالنون نورا وبالهاء هداية وبالهاء هداية وبالياء يقينا۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف
فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ مولا کریم بہت ہی پیاری مجلس ہے، اے پیارے اللہ اس کو بے انتہا قبول فرما، اے اللہ بے انتہا قبول فرما، اے اللہ بے انتہا قبول فرما۔ ہمارے حافظ صفوان کے سینے میں اللہ جو آپ نے قرآن مقدس کو محفوظ کیا ہے، اے پیارے اللہ، اے پیارے اللہ قیامت تک موت تک سینے میں محفوظ فرما دینے کے فیصلے فرما۔ اے اللہ قرآن کی قدر کی توفیق عطا فرما، اے اللہ قرآن کی حفظ پر جو جو فضائل اور جو ہے آپ علیہ السلام نے انعامات کے جو ہے وعدے فرمائے ہیں، اے اللہ وہ سارے انعامات اور سارے فضائل اے اللہ حافظ صفوان کو اور ان کے فیملی کو عطا فرما، اے اللہ ان کی فیملی کو عطا فرما، اے پیارے اللہ رحم کا کرم کا عافیت کا معاملہ فرما، اور قرآن مقدس کے جو جو احکامات ہیں اے اللہ ان احکامات پر چلنا بھی آسان فرما، ان کے منہیات سے بچنا بھی آسان فرما، اے اللہ منہیات سے بچنا بھی آسان فرما، اے پیارے اللہ حفظ قرآن کی دولت سے تمام مسلمانوں کو مالا مال فرما، اے اللہ تمام مسلمانوں کو مالا مال فرما، اے پیارے اللہ اس حفظ قرآن کی برکت سے اے اللہ دنیا میں جہاں کہیں مسلمان اے اللہ بیمار ہے ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرما، خصوصاً اے اللہ حافظ صفوان کے بڑے ابا جو کافی بیمار ہے اور مولا کریم ان کو کافی تکلیفیں ہیں، ان کے دادا دادی میں بیمار ہے، اے پیارے اللہ اس کی برکت سے ان کو جو ہے مکمل طور پر شفا عطا فرما، اے اللہ مکمل طور پر شفا عطا فرما، اور مولا کریم ان کے رشتہ داروں میں اور جتنے بھی اللہ مسلمان بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، اور اے مولا کریم ان کے رشتہ داروں میں جتنے انتقال کر چکے ہیں خصوصی طور پر اے اللہ حفظ قرآن کی برکت سے ان تمام کی مغفرت فرما، اے اللہ تمام کی مغفرت فرما، بلکہ مسلمان آج تک جتنے بھی افراد انتقال کر چکے ہیں او اے اللہ ان تمام کی اے اللہ اس حفظ قرآن کی برکت سے مغفرت فرما، اے اللہ مغفرت فرما، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، اے پیارے اللہ رحم کا کرم کا عافیت کا معاملہ فرما، اے اللہ اس مجمع میں ہر ایک کے دل کی نہ جانے کیا کیا حاجتیں ہوگی، کیا کیا ضرورتیں ہوگی، نہ جانے کس کو کس کی ضرورتیں ہوگی، مولا آپ ہم سے زیادہ ہماری حاجت اور ضرورتوں کو جاننے والے ہیں، اے اللہ اس حفظ قرآن کی برکت سے ہمارے تمام جائز حاجتوں کو پورا فرما، اے اللہ جائز حاجتوں کو پورا فرما، اور سب سے بڑی بات اس حفظ قرآن کی برکت سے مولا ہمارے تمام کی مغفرت فرما، تمام کی مغفرت فرما، تمام کی مغفرت فرما، اے پیارے اللہ پیارے نبی علیہ السلام نے اے اللہ حفظ قرآن کی تکمیل کی مجالس میں جتنی بھی خیر و بلائی کی دعائیں مانگی ہے اے اللہ وہ ساری خیر و بلائیاں دنیا آخرت کی ہمیں اور امت کے ایک ایک فرد کو عطا فرما، اور اے اللہ جتنی بھی شرور سے فتنوں سے پیارے نبی نے پناہیں چاہی ہے ان تمام سے اللہ ہمیں پناہ عطا فرما، اے اللہ ہمیں پناہ عطا فرما، اے اللہ ہمیں پناہ عطا فرما، ہماری دعاؤں کو مز اپنے فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے طفیل میں قبول فرما، اے اللہ قبول فرما، اے اللہ قبول فرما، اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك۔